بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو ہر چیز کا مالک اور پیدا کرنے والا ہے۔ قیامت کا سور کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیسے پھونکا جائے گا، اس کا خوف اور اس کی دہشت کیسی خوفناک ہوگی۔ جب قرآن دلوں، زبانوں اور سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، قیامت سے پہلے انتہائی آخری وقت میں جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب ہر صاحب ایمان یعنی ہر مسلمان کے بغل میں ایک درد اٹھے گا اور وہ اپنی فضیلت کے لحاظ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا وہ اتنی جلدی موت ہو جائے گی، یا تمام نیک لوگ، اہل ایمان لوگ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا والوں پر حبشہ والوں کا قبضہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، جب حبشہ والوں کی حکومت آئے گی تو وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ اس وقت قرآن دلوں، زبانوں اور سینوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن پاک کے تمام حروف آسمانوں کی طرف اٹھا لیے جائیں گے۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کو دلوں سے ختم ہو جائے گا اور شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ لوگ راستے پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ اس وقت حکمرانوں کا ظلم اور ان کی جاہلیت رائے کے دست درازی ایک دوسرے پر بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ تہمت، وبا اور قتل، غارت گیری کی آفتیں ایک دوسرے کے بعد نازل ہوں گی اور اس وقت جماع یعنی جسمانی تعلق سب سے زیادہ قائم ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں اولاد پیدا کرنے کی شرح انتہائی کم ہوگی۔ جہالت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی شخص اللہ کے نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص کی زبان پر اللہ کا لفظ ہوگا ہی نہیں۔ پوری دنیا میں فتنے بڑھ جائیں گے، جس کے بعد بہت سے لوگ فتنوں سے تنگ آ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت جنوب سے ایک آگ نمودار ہوگی، لوگوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ اس آگ سے خوف کھا کر بے تحاشا بھاگیں گے۔ بھاگنے والے لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے تو یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، جس کے بعد یہ لوگ آرام کریں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر ان لوگوں کا پیچھا کرے گی، انسان اس سے بھاگیں گے، یہ آگ اسی طرح ان کا پیچھا کرتے ہوئے شام تک ان کا پیچھا کرے گی اور پھر غائب ہو جائے گی۔ جب آگ غائب ہوگی تو بعض لوگ اپنے اپنے ملک کی طرف لوٹ جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ شام میں موجود رہیں گے۔ اس کے بعد لوگ 3 یا 4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتوں اور دولت و شہوت رانی بکثرت ہو جائے گی۔ اسی دوران جمعہ کے دن 10ویں محرم کو سور پھونکا جائے گا۔ سور ایک بہت بڑا بگل ہے جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 مرتبہ پھونکیں گے۔ پہلی بار جب سور پھونکیں گے تو یہ خاصا طویل ہوگا، اسے سن کر سب آسمان اور زمین والے ڈر جائیں گے سوائے انبیاء اور شہداء کے۔ دوسری بار جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، انبیاء اور شہداء سمیت زمین کی تمام مخلوق بے ہوش ہو کر گر جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بچانا ہوگا، اور یہ 8 فرشتے ہوں گے، جبرائیل، اسرافیل، موت کا فرشتہ اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتے۔ سور میں جب پھونک ماری جائے گی، سب آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے،
سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بچانا ہے۔ پھر اس میں دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو سب دفتن کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عرش والے 4 فرشتوں کی روح قبض کی جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور موت کا فرشتہ باقی رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہے گا، تو میری مخلوق ہے، جب میں نے ارادہ کیا اور تجھے پیدا کیا، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ ملک الموت بھی مر جائے گا، سوائے اللہ کی ذات کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ 40 روز؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں علم۔ پوچھا 40 ماہ؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پوچھا کیا 40 برس؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ سور ایک باریک اور لمبی آواز ہوگی جو ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی، اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ سور کی آواز بجلی کی طرح سخت اور اونچی ہوتی جائے گی۔ اس شدید آواز سے انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب سور کی آواز پوری طرح سخت ہو جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں گے، ان کا دماغ پھٹنا شروع ہو جائیں گے، زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور اس کے خوف سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، سمندر ابل کر آس پاس کی بستیوں پر چڑھ دوڑیں گے، ویسے جانور انسانوں کی طرف بڑھیں گے۔ بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہواؤں سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک لگنے لگے گی۔ اسی دوران سور کی آواز مزید سخت ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے سے آسمان بھی پھٹ جائیں گے اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے تیسری بار سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، جس سے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ سور میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی کہ کل کائنات کی روحیں ہیں۔ روحیں جسموں میں واپس سرات کر جائیں گی۔ جسم قبروں سے اپنے سروں کی مٹی جھاڑتے کھڑے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا سخت ہے، اور مومن کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جو ہمارا پروردگار۔ یہ قیامت ہوگی جو تمام دنیا، تمام کائنات کو ختم کر دے گی، اور اس کے بعد تمام لوگ اللہ کے حضور میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ یہاں پر ان سے حساب و کتاب کیا جائے گا۔ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ نہ دوزخ کے مستحق ہوں گے اور نہ جنت کے، لیکن جنت کی خواہش رکھتے ہوں گے، اور شروع میں راہ میں رہیں گے اور آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ اعراف بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے درمیان دیوار ہے۔ جنت کی لذتوں کو دوزخ پر اور دوزخ کی تکلیفوں کو جنت پر پہنچنے سے روکتی ہے۔ اس دیوار کی بندی پر جو مقام ہے اس کو اعراف کہتے ہیں۔ بعد نے کہا اعراف کے معنی معرفت کے ہیں۔ اہل جنت اور اہل دوزخ اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب اعراف ہیں۔ یہ لوگ درمیان میں ہونے کی وجہ سے جنت اور دوزخ دونوں کی کیفیتوں سے متاثر ہوں گے۔ تمام لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جس نے کسی کا حق مارا ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے پلڑے میں رکھ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا پورا حق دار ہوگا۔ جس نے دنیا میں جو اعمال کیے اس کی سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور دوسروں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔